بنور المعرفة والإيقان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء في كل حين وآن وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محفل حمد و نعت میں ذکر و درود میں موجود ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اور بانی محفل کا ہمیں یہاں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہاں جو بھی کچھ سنا جائے، جو بھی کچھ سمجھایا جائے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے مختلف 3 باتوں کی جانب توجہ دلانی ہے. 3 مسائل ہیں جو وقت کی ضرورت ہے، انہیں 3 مسائل پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے. مختصر سا اس وجہ سے لفظ استعمال کر دیا تاکہ تسلی ہو کہ زیادہ طویل دورانیہ کا نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مختصر وقت میں اپنی گفتگو مکمل کریں اور جو مافی الضمیر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ابتدائی طور پر سب سے پہلے اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانے پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی لکم نور لکم یوم القیامہ او کما قال. فرمائے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کیا کرو. فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود و سلام پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں اپنی سند سے نقل کیا جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. اب فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر النبی و بذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسلمانوں تمہارے لیے بہتر ہے تم اپنی مجلسوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور عمر بن خطاب کے ذکر سے آراستہ کیا کرو. اور پھر اس کی تشریح علماء نے یہ بیان کی، فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے فرشتے آتے ہیں اور عمر کے ذکر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. فرمایا عمر کا ذکر کرنا عدل کا ذکر کرنا ہے اور عدل کا ذکر کرنا رب کا ذکر کرنا ہے. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ ہر محفل میں ہر مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت بھی ہو، رسول اللہ کا ذکر بھی ہو، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا ذکر ہو، بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں غلامی پیش کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام پر ایصال ثواب اور ان کی بارگاہ میں بھی غلامی پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل کی گفتگو ہماری یہاں پہ مکمل ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی کہ اس زمانے میں ہر شخص مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مختلف الجھنوں میں مبتلا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین سبب اور وسیلہ ہے۔ مسلمان کا کام صرف زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ اچھی زندگی گزارنا ہے، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی سے بے ڈھنگے پن کو نکالیں اور ہر وہ طریقہ اپنی زندگی میں رائج اور شامل کریں جس طریقے کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہماری تکلیفوں اور ہماری پریشانیوں کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ رسول اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، جو طریقہ زندگی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس طریقہ زندگی کو چھوڑ چکے ہیں، تو پھر ہم مشکلات کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، مشکلات کے شکار ہونے کی بہت بڑی وجہ شیطانوں کا ہماری زندگی میں مداخلت کرنا ہے، اور شیطان ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، وہ الگ دنیا میں نہیں ہیں، وہ اسی دنیا میں ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ شیطان، یہ جنات، یہ ہمارے ساتھی اس دنیا میں ہوتے ہیں اور ہمارے مختلف کاموں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں درمیان میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف کی بہت بڑی وجہ یہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے مختلف کاموں کو اٹکانے کی کوشش کرتے، ہمیں الجھانے کی کوشش کرتے، ہمارے گھر کو بکھیرنے کی کوشش کرتے، بنے بنائے اور بسے بسائے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتے، اور بہت حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، ان سے مقابلہ کرنا ہے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے مقابلہ کے لیے بہت سی تعلیمات دی ہیں، اور فرمایا اگر تم ان تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارو گے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مثال سمجھ لیجئے، یوں سمجھ لیجئے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی عرض گزار ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، امام سخاوی نے القول البدیع میں اس حدیث کو نقل کیا۔ کہتے ہیں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، عیال دار ہوں، بہت کچھ کماتا ہوں لیکن پورا نہیں ہوتا، اور گھر میں ناچاکی بھی ہے، گھر میں الجھن بھی ہے، بڑی شدت اور حدت میں ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی تعلیم دیجئے جس کے باعث، جس کی وجہ سے میں اس سختی سے نکل جاؤں، میرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، میری تنگی دور ہو جائے، فراوانی ہو جائے، وسعت ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہی ہر ایک کلام سے پہلے سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، تنگی ختم ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی گئے اور وہ عمل کرنے لگے، چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کی زندگی تنگی سے خوشحالی کی طرف چلی گئی، اور اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ پھر وہ پڑوسیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اس بات کا سبب کیا تھا کہ وہ تنگیوں میں کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، تو تنگیوں میں آئے، اور جب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہے تو پھر وہ تنگیاں ختم ہو گئی، خوشحالی آ گئی، آسودگی آ گئی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے نا گھر میں جانے کا،
اس طریقے سے اگر ہم اپنے گھر میں جائیں گے، داخل ہوں گے، تو ہمارے گھر کی تقریباً پریشانیاں خود بخود یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو آپس میں اختلاف کا یہ باعث چیزیں بنتی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف کی چھوٹی چھوٹی چیزیں باعث بن جاتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ خود نہیں دیکھتے، آپ کو دکھایا جاتا ہے، جس کو امام مجاہد نے بھی نقل کیا۔ فرماتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ بھی گھر والے ہیں، ایسا ہوتا ہے آپ اپنے کام سے گھر میں آئے، گھر میں آتے ہی آپ نے دیکھا صبح کے وقت چائے کی پیالی جو آپ نے پی کر رکھی تھی وہ ایسی ہے، چائے کی پیالی کو دیکھتے ہی آپ کو غصہ آ گیا اور آپ برس پڑے۔ پانی کا گلاس آپ چھوڑ کر گئے تھے، وہ ایسے کا ایسے ہی الٹا پڑا ہے، آپ کو دیکھ کر ہی غصہ آ گیا، اور غصہ آتے ہی، یہ چھوٹی سی بات ہے، غصہ آتے ہی آپ برس پڑے اور پھر بات طلاق تک پہنچ گئی، گھر اجڑ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ خود بخود ہوا ہے، لیکن امام مجاہد فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تم خود نہیں دیکھتے، تمہیں دکھائی جاتی ہیں، تاکہ تمہیں وہ چیزیں دکھا کر تمہیں غصہ دلایا جائے اور وہ چیز تمہارے لیے غصے کا باعث ہو۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے داسم، دال الف سین میم، اس کا کام یہ ہے کہ گھر کی الٹ پلٹ چیز مرد کی آنکھوں میں بری بنا کر دکھائی جائے تاکہ اس سے غصہ آئے اور وہ اپنے گھر والوں پر برسے۔ حضرت اعمش بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے وضو کے لوٹے کو الٹا دیکھا، تو ایسا میرے دماغ میں غصہ چڑھتا ہے کہ وضو کا لوٹا یہ سیدھا کیوں نہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دماغ میں یہ آئے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ چیز مجھے دکھائی گئی ہے، میں نے خود نہیں دیکھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں داسم داسم اعوذ باللہ منکا، اے داسم میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں یہ کہہ دیتا ہوں وہ غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ابتدائیہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہماری زندگیوں سے شیطانی وسوسے اور شیطانی حرکات خود ہی دور ہو جائیں گے، اور جب دور ہوں گے فرشتوں کا نزول ہوگا، جب فرشتوں کا نزول ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا، آپس کی ناچاکیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہم تو دارالافتاء میں ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر طلاق کے مسائل میں جو سبب ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ مسئلہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں خیریت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں۔ رسول اللہ نے جس طرح گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہے، ویسے ہی نئے سال میں داخل ہونے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ چند باتیں ہیں جو آج ہم نے کرنی ہیں۔ جس طرح رسول اللہ نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، آپ اس طرح گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کے گھر کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، بے روزگاریاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بہت کچھ ختم ہو جائے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نئے سال میں داخل ہوں گے تو نئے سال میں اگر رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق داخل ہوں گے تو پورے سال کے لیے اللہ آپ کے لیے امن و سلامتی لکھ دے گا، پورا سال آپ کے لیے خیریت کا ہوگا۔ شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی تمام تر چیزوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، فرشتوں کی حفاظت میں آپ رہیں گے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ ہم نئے سال میں داخل ہیں، نئے سال کے نئے دنوں میں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ طریقہ اختیار کریں۔ سب سے پہلا موضوع آج کا یہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام طبرانی نقل کرتے ہیں معجم اوسط میں، اور امام ہشام رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ تھا جب وہ نئے سال میں داخل ہوتے تو لازمی یہ دعا پڑھتے، اور فقط یہ دعا پڑھتے نہیں بلکہ جیسے ہی نیا سال آتا ایک دوسرے کو سکھاتے اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو تو یاد ہی ہوتا، یہ دعا یاد ہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے کہ اگر وہ بھول گئے پڑھنا تو وہ دوبارہ پڑھ لیں، تاکہ جب نئے سال میں داخل ہوں تو اللہ کے حفظ و امان کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ عبارت ہے۔ دیکھیے امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 6241، جلد نمبر 6۔
امام ہشام روایت کرتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنۃ او الشهر. صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب وہ نئے سال میں داخل ہوتے یا نئے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اور اس دعا کی ترغیب دیتے، اس دعا کی تعلیم دیتے، دوسروں کو بھی کہتے کہ تم بھی پڑھ دو. اب وہ دعا کیا ہے؟ فرماتے وہ دعا ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ اس سال میں ہمیں داخل فرما امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، وردوان من الرحمن اور رحمان کی رضا کے ساتھ، وجوازم من الشیطان اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ ہمیں اس سال میں داخل فرما. اب بتائیے کہ کتنی اچھی دعا ہے. اس دعا کو پڑھ کر جو داخل ہوگا تو اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، وہ ہم آگے بتاتے ہیں. اس میں ایک بات ہے جو غور طلب ہے، جیسے ہی نیا سال شروع ہوا سوشل میڈیا پر یہ دعا وائرل ہو گئی اور انہی کلمات کے ساتھ وائرل ہوئی، اور اکثر و بیشتر چاہے سوشل میڈیا کا کوئی بھی پیج ہو، فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا کوئی بھی ٹویٹر ہو، کوئی بھی پیج ہو، اس میں یہ ساری دعائیں، یہ دعا اکثر و بیشتر وائرل ہوئی اور لوگوں نے پڑھی ہیں. اس دعا میں ایک غلطی جو اکثر و بیشتر ہم نے اس دعا میں اکثر جس نے بھی شیئر کیا وہ دیکھا کہ یہاں لفظ ہے ورید آخر کا وَجَوَارِم مِّنَ الشَّيْطَانِ، اکثر و بیشتر یہ لفظ ہے. بعض نے وَجَوَارِم مِّنَ الشَّيْطَانِ پڑھا اور بعض نے وَجِوَارِم مِّنَ الشَّيْطَانِ پڑھا. اس نے لکھا، یہ اعراب لگا دی. اب ہم تو اردو دان ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے. وَجَوَارِم مِّنَ الشَّيْطَانِ کہیں گے تب بھی ترجمہ غلط ہو جائے گا، وَجِوَارِم مِّنَ الشَّيْطَانِ کہیں گے تب بھی ترجمہ غلط ہو جائے گا. معجم اوسط کی صحیح کتاب میں جو یہ لفظ ہے وہ ہے وَجَوَازِم مِّنَ الشَّيْطَانِ، رے نہیں ہے بلکہ زے ہے. آپ بھی تو سوشل میڈیا پر ان ہوتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا وَجِوَارِم مِّنَ الشَّيْطَانِ ہے یا وَجَوَارِم مِّنَ الشَّيْطَانِ ہے، لیکن اصل لفظ ہے وَجَوَازِم مِّنَ الشَّيْطَانِ. جب آپ اس طرح سے تمام اعراب کے ساتھ دعا پڑھیں گے تب اس دعا کا اثر آپ کی زندگی میں آئے گا. اب اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ امام صفوری لکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی دعا کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے ایسنا من نفسی، اس شخص نے مجھے پورے سال کے لیے اپنے آپ سے مایوس کر دیا، اب میں پورا سال اسے بہکا نہیں سکتا. وَيُؤَكِّرُ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْرِسَانِهِ تِلْكَ السَّنَةَ، اور جب کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے کہ پورے سال وہ دو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو دیکھیں جس طرح رسول اللہ نے گھر میں داخل ہونے کا ہمیں سلیقہ قرینہ طریقہ بتایا، ویسے ہی سال کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بتایا. اس ہلڑ بازی سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے کہ نیا سال شروع ہوا، چاہے وہ اسلامی ہو یا چاہے وہ دوسرا انگریزی نیا سال ہو، نیو ایئر ہم نے منا لیے، ہلڑ بازی کر لی، سیلنسر کھول لیے اور خوب شور شرابے کر لیے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. شیطان مزید خوش ہوتا ہے. اگر اپنے شب و روز کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، شب و روز کو، گھر کو، کاروبار کو اگر پاکیزہ، امن و سلامتی والا کرنا چاہتے ہو، وہ طریقہ اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر جو اس طریقے کو چھوڑے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ایک بات ہو گئی، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے، عظمت والے اور حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، اور مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. اسی وجہ سے محرم کے ساتھ حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ حرام یہ حلال کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں حرام حرمت کے مقابلے، حرمت کے بارے میں ہے اور حرمت کے معنی میں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد، بیت الحرام حرمت والا گھر، ویسے ہی محرم کے ساتھ حرام لگاتے ہیں تو یہ حرام حلال والا نہیں ہے بلکہ حرمت والا ہے.
حرمت کے معنی محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، اس کے ساتھ حرام لگا کے یہ تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، لہذا اس مہینے میں بابرکت کام کرو گے تو برکت پاؤ گے۔ اگر تم اس مہینے میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل نہیں کرو گے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو ملے گا کچھ نہیں سوائے ہلڑ بازی کے، سوائے شیطان کو خوش کرنے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی کوئی مقدس یا محترم دن ہو یا محترم رات آ جائے، شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آ جائے تو شیطان کی شیطانیت دیکھ لیجئے عروج پر ہے، یوں ہی جیسے ہی شب برات آئے تو پھر شیطان کی شیطانیت دیکھیے۔ یہی معاملہ تقریباً جاگنے والی راتوں کا ہے، مقدس دنوں کا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان ایام میں کوئی شخص رب کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنتی نہ ہو، اور ہم شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ لہذا محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ داری یا علمداری یا اس طرح کے جتنے کام ہیں، کسی مذہب میں ہوتا ہو تو ہو، مذہب مہذب اہل سنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دو لفظوں میں اب ہم بتاتے رہیں یہ ناجائز یہ ناجائز یہ ناجائز تو پھر اس کی فہرست طویل ہو جائے گی نا۔ اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ مذہب مہذب میں نہیں ہے۔ کسی مذہب میں وہ جانے ان کا مذہب جانے، وہ جانے ان کا مسلک جانے۔ مسلک مہذب، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت میں تعزیہ داری، علمداری، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے سوائے شیطان کو خوش کرنے کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر تم حسینی ہو تو حسین کا کام کرو نا۔ امام حسین نے جو کام کیا ہے، مسجد کو غیر آباد کر کے تم چوکوں کو آباد کرو گے تو رب راضی ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی امام حسین کا مہینہ آیا، مقدس اور محترم محرم الحرام کا مہینہ آیا، ہونا تو یہ چاہیے مسجدیں بھر جائیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسجدیں تو نہیں بھرتی، ہاں شیطانوں کی جگہ آباد ہو جاتی ہیں، چوراہے آباد ہو جاتی ہیں، چوک آباد ہو جاتے ہیں، اور بڑے سجدے کیے جائیں، بڑی دعائیں کی جائیں۔ یہ حدیث پاک میں تو رسول اللہ نے بتا دیا ہے نا، کسی جگہ کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ اگر بتایا ہے تو مسجد کے بارے میں۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں نا، زمین میں اس سے بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ زمین میں سب سے افضل جگہ کون سی؟ آپ فرمایا افضل البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها۔ فرمایا زمین میں اللہ کی سب سے افضل ترین جگہ اللہ کی مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو اللہ کی افضل ترین اور خوبصورت ترین اور بابرکت ترین جگہ کو تم غیر آباد کر کے چوکوں کو آباد کرو گے تو تمہیں فضیلت ملے گی؟ لہذا ماہ محرم میں ڈھول باجوں سے اپنے آپ کو روکیے۔ جہالت کو چھوڑ کے ہی ہم ایمان میں آئے ہیں، ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں۔ گھنٹی کو تو خود رسول اللہ نے منع فرمایا، تم گھنٹی بجا کر اپنے رب کو یا رسول اللہ کو کیسے راضی کرو گے؟ تم امام حسین کو کیسے راضی کر سکتے ہو؟ رسول اللہ نے جانور کے گلے میں گھنٹی کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، اسے اتار دو۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ نے جانور کے گردن میں، اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھنے سے منع کیا۔ تم کمر میں گھنٹی باندھ کر گھومو گے تو رب راضی ہو جائے گا؟ کس نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ دو رائے کسی کی نہیں ہے، کسی عالم نے اس کو جائز نہیں کہا۔ تم خواہ مخواہ اسے لے کر پھر رہے ہو اور اپنے ذہن سے ہی عبارت لیتے، اپنے ذہن سے ہی جواز کا فتویٰ لیتے اور شیطان سے فتویٰ لیتے اور شیطانوں کا کام کرتے ہو۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو روکیے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ کہ جس گھر میں گھنٹی ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں گھنٹی ہو یا جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تم گھنٹی باندھ کر گھومو گے تو تمہارے ساتھ رحمت کے فرشتے ہوں گے، شیطان ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لہذا جب ایسا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم نے انتہائی مہذب انداز میں
اپنی گفتگو کی ہے. ہاں آواز کچھ اونچی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک عالم، ایک دیندار یا ایک وہ شخص جسے ایک حیثیت حاصل ہے دین میں، مذہب میں، جب وہ غیر شرعی کام دیکھتا ہے تو اس کی ایمان اور اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسے بولے. ڈھول بجانے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. امام حسین کی شہادت ہو گئی اور تم ڈھول بجا رہے ہو. کس نے کہا؟ خدا نہ خواستہ تمہارے گھر میں اگر میت ہو جائے، دروازے پر کوئی ڈھول بجائے، تمہیں اچھا لگے گا؟ کس نے تمہیں بتایا کہ ڈھول بجانے سے رب خوش ہوتا ہے یا امام حسین خوش ہوتے ہیں؟ امام حسین خوش اسی انداز میں ہوتے ہیں، اسی عمل سے ہوتے ہیں جس عمل پر آپ نے جان دی ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ نانے کے دین کی حفاظت اور اللہ کی بندگی کرنا. امام حسین کو اگر خوش کرنا ہے، فقط حسینی نام رکھنے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا. سوال یہ ہے کہ تم عمل کیا کر رہے ہو. یہی تو ہم نے کہا نا، عاشق رسول سبھی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے. سب عاشق رسول ہیں، لیکن سوال کا حق تو ہے. سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو تم اپنا کردار دکھاؤ. جب تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو تم اپنا کردار دکھاؤ. قادیانیوں کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے لوگوں میں واضح کرو. پھر اگر تم کہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم سر جھکائیں گے. لیکن اگر زبان سے کہو ہم عاشق رسول ہیں، لیکن جب بات تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی آئے، تحفظ ناموس رسالت کی آئے، قادیانیوں کو برا اور کافر کہنے کی بات آئے، تو تمہاری زبان پہ تالے ہوں، تم کچھ نہ کہو، تو ایسا عاشق رسول ہونا تمہیں مبارک ہو. ہم اس عاشق رسول کو مانتے ہیں جو عشق نبی، تحفظ ناموس رسالت پر اگر قید و بند کی زندگی بھی گزارتا ہے تو ہنس کے گزارتا ہے. اگر ہتکڑی بھی اپنے ہاتھ پر لیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمغہ سمجھ کے ہتکڑی ہاتھ پر پہنتا ہے. ہم ایسے کو عاشق رسول مانتے ہیں، اور ہم ایسے کو ہی حسینی مانتے ہیں جو امام حسین کی صحیح فرما برداری اور وفاداری کرنے والا ہو. فرما برداری اور وفاداری کون کرنے والا ہے؟ جو امام حسین کے ساتھ چلنے والا ہے، جو امام حسین کا طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرنے والا ہے. لہذا میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے، خدا کے واسطے اپنے دل کا، اپنے عقیدے کا، اپنے اعمال کا قبلہ درست کیجئے. یہ غفلت کے اوقات نہیں ہیں، یہ کھیل کود کے ایام نہیں ہیں، یہ میلے ٹھیلے کے ایام نہیں ہے. ان ایام میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے رب اس سے راضی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ان ایام میں جو شخص روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ، امام مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہترین اور افضل روزہ محرم الحرام کا ہے. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور تمام فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز رات کی نفل نماز ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب ہم ان باتوں پر عمل کریں یا ان لوگوں کی خود اختراع کی ہوئی باتوں پر عمل کریں؟ لہذا اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اگر اب تک آپ بے نمازی تھے، امام حسین کی محبت کا تقاضا ہے آپ نمازی بن جائیے. اگر والدین کے نافرمان تھے، امام حسین سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ والدین کے فرما بردار بن جائیے. اگر آپ اپنے گھر میں غیر ذمہ داری کا رویہ رکھتے تھے، امام حسین کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ تم اپنے گھر میں ذمہ داری نبھاؤ. جو ذمہ داری تمہاری ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور پھر بالخصوص ان ایام میں روزوں کا اہتمام کیا جائے. ایک تو یہ حدیث ہے. دوسری حدیث ایک فضیلت والی حدیث بھی سن لیجئے. امام طبرانی اس حدیث کو نقل کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، فرماتے ہیں من صام یوم من المحرم کان لہ بکل یوم 30 یوما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے تو ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے مقابلے میں ہے. ایک دن کا روزہ
30 روزوں کے برابر ہے۔ لہذا یہ وہ اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں۔ ان باتوں پر مزید اور بھی ہم گفتگو کریں گے۔ 2 بات ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ قبرستانوں کی زیارت فرمایا کرتے تھے، قبرستانوں میں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مصنف عبد الرزاق کی یہ حدیث ہے، حضرت محمد بن ابراہیم اس کے راوی ہیں۔ قال فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء عند رأس الحول۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہر سال کے شروع میں شہداء کے قبور کی زیارت فرمایا کرتے تھے، وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے۔ فیقول، اور پھر وہاں جا کر آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے قبرستان والو، اے شہداء، اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، تم نے اسلام کی راہ میں صبر کی تو اللہ نے تمہیں کیسا خوبصورت گھر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں قال وکان ابو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذلک۔ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو یہ عمل ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابو بکر اپنے زمانے میں، حضرت عمر اپنے زمانے میں، اور حضرت عثمان غنی اپنے زمانے میں بھی یہ عمل کرتے رہتے تھے کہ آپ سال کے شروع میں بالخصوص قبروں کی اور قبرستانوں کی زیارت کرتے اور ان کے لیے اپنے لیے وہاں جا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا بالعموم تمام قبرستانوں میں، تمام قبروں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهُ يَرِقُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت سے، قبرستان جانے سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت قلب آتی ہے، وَيُدْمِعُ الْعَيْنِ، اور جب خشیت الہی آ جائے تو قبروں کی زیارت سے آنکھیں بہنے لگتی ہیں، وَيُذَكِّرَ الْآخِرَةَ، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ لہذا قبرستانوں کی زیارت کرنا، قبرستانوں میں جانا، قبروں پر جانا، فاتحہ خوانی کرنا رسول اللہ کا عمل بھی ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے۔ 2 حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث، تمام قبروں کی زیارت رسول اللہ کا پسندیدہ عمل، اور آپ نے اس پر ہمیں حکم بھی دیا۔ والدین کی قبروں کی زیارت کا خاص طور پر رسول اللہ نے حکم دیا، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا جمعے کے دن بچوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے، والدین اگر وہ انتقال کر چکے ہیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو والدین کی قبر کی زیارت کریں۔ اس حدیث کو بھی امام بیہقی نے لکھا۔ فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ابن ابی الدنیا نے بھی لکھا، امام خرائطی نے مکارم الاخلاق میں بھی اس حدیث کو لکھا۔ دونوں حدیث ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا من زار قبر ابوی او احدہما فی کل جمعۃ، جو شخص، جو اولاد، جو بچہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے، یا دونوں کی یا ان میں سے ایک کی، ہر جمعے غفر لہ وکتب برا، تو اللہ اسے بخش دے گا، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو والدین کے فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث ہو گئی مکارم الاخلاق کی، یہی حدیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت جمعے کے دن کرے اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، تو سورہ یاسین کے تمام حروف کے مقابلے میں اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہم نے بتلانا کیا ہے؟ بتلانا یہ ہے کہ جب عمل غیر معمولی ہوتا ہے تو اس عمل کا رد عمل بھی غیر معمولی ہوتا ہے۔ موجودہ بارش کے حالات میں ظاہر ہے کہ یہ بارش غیر معمولی ہوئی ہے، غیر متوقع، یعنی اتنی بارشیں پہلے نہیں ہوتی تھی جتنی بارشیں اب ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی بارشوں کا سیزن ہی ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت عافیت عطا فرمائے، اس موجودہ بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، سبب زحمت بننے سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہماری آل اولاد کو محفوظ فرمائے، بجلی لگنے سے، چادر گر جانے سے، چھت گر جانے سے، دیوار گر جانے سے، زخمی ہو جانے سے، مر جانے سے تمام کو ہمیں ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ اس زمانے میں، اس موجودہ بارش کے ایام میں، بارش کے موسم میں، جہاں ہمارے گھروں کو نقصان پہنچا ہے وہیں ہمارے عزیزوں کی قبروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور یہ ہر سال ہی ہوتا ہے۔ لہذا
قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے. والدین کی قبروں کی زیارت کرنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے. ہر سال ہر دن کریں، جمعے کے دن کریں، اللہ رب العزت کی یہ رضا کا سبب ہے. لیکن جب بارشوں کے ایام آئیں تو گاہے بگاہے زیادہ چند دنوں کے وقفے کے ساتھ اپنوں کی قبروں کی زیارت کریں، اس لیے کہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے ناز اٹھایا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جب بارشوں کی وجہ سے ہمارے مکانات کو نقصان پہنچتا ہے تو قبروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. بہت ساری قبریں ہیں جو دب جاتی ہیں، بہت ساری قبریں ہیں جو منہدم ہو جاتی ہیں، بہت ساری قبریں ہیں جو اندر بیٹھ جاتی ہیں. جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے نا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے عزیز کی قبر ہے تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اور ان دنوں تو زیادہ خاص ذمہ داری ہے کہ قبروں کی زیارت کریں، اس لیے کہ پہلے تو مکانوں پہ قبضہ ہوتا تو اب قبروں پہ بھی قبضہ ہوتا ہے. آپ اگر کئی سال نہ جائیں تو دوسری تختی نظر آ جائے گی. لہذا جائیں اور جا کر اپنوں کی قبروں کو دیکھیں. اگر وہ منہدم ہو گئی ہیں تو انہیں بنائیں. ہم نے گفتگو اسی وجہ سے کی کہ دارالافتاء میں اس طرح کے مسائل بہت آئے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بارش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے قبر بیٹھ جائے، قبر کے اندر مٹی چلی جائے، جو سلیب یا جو شہتیر آپ نے لگائی تھی وہ ٹوٹ جائے، مٹی چلی جائے، سلیب چلی جائے، اندر وہ سل چلی جائے، تو اس کا کیا کریں گے؟ قبر اگر کھل جائے تو شرعی طور پر پھر اس کی مرمت کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت اہم ہے اور اسے سمجھنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کے کسی عزیز کے ساتھ ہو یا آپ کے عزیز کے ساتھ ہو تو یہ شرعی مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ کو رہنمائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی. لہذا اس میں اختلاف کسی کا نہیں ہے. تمام فقہاء کرام نے لکھا، علامہ شامی نے بھی لکھا رد المحتار میں، صاحب بحر الرائق نے لکھا، امام کاسانی نے بدائع الصنائع میں بھی لکھا. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ جو قبر اور میت کی جو زندگی ہے نا، یہ اللہ اور میت کے درمیان میں ایک راز ہے اور اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ اس کا راز دنیا والوں میں کھل جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں قبر میں ڈھانکنے کا حکم دیا، مٹی ڈالنے کا حکم دیا، چھوٹا سا سوراخ بھی ہو تو اسے بند کرنے کا حکم ہے نا، تاکہ اندر کا جو بھی معاملہ ہے وہ بندے اور رب کے درمیان میں راز ہے تو راز ہی رہے. تو یہ راز ہے. اب قبر اگر کھل گئی تو مطلب یہ اسی وجہ سے بغیر شرعی مجبوری کے قبر کو کھولنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے بغیر شرعی مجبوری کے. شرعی مجبوری کی تھوڑی سی لسٹ ہے، وہ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، لیکن بہرحال وہ ہماری غیر شرعی طور پر قبر کو کھولنا یہ ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ اللہ کا راز ہے، جب یہ بندہ رب کے پاس پہنچ گیا تو پھر اس راز کو آپ ظاہر کریں یہ آپ کے لیے ناجائز ہے. اب قبر خود ہی کھل گئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے جتنا راز چاہا لوگوں کو بتانا اللہ نے بتا دیا. تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کوئی قبر دب گئی، اندر بیٹھ گئی، سارا ملبہ اندر چلا گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو چیز اندر چلی گئی وہ باہر نہ نکالی جائے. سلیب اندر چلی گئی، شہتیر اندر چلی گئی، یا ملبہ اندر چلا گیا، مٹی اندر چلی گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سب چیز نکال کر دوبارہ سے اسے قبر کی صورت دیں اور میت کو باہر نکال دیں، دوبارہ سے پختہ قبر بنائیں، دوبارہ سے نئی قبر بنائیں. یہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. حکم یہ ہے کہ جو چیز قبر کے اندر چلی گئی اسے قبر کے اندر ہی رکھا جائے، اوپر سے مزید مٹی ڈال دیں. اگر مزید آپ نئی سلیب ڈال سکتے ہیں، گنجائش ہے تو نئی سلیب ڈال دیں، اور اگر نہیں تو مزید مٹی ڈال کر دوبارہ اسے قبر کی صورت دے دیں. مطلب یہ ہے کہ جو چیز اندر چلی گئی اس کو نکالنا نہیں ہے، شرعی حکم یہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، بسا اوقات قبر کھل جاتی ہے تو میت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، مردہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، کفن میں لپٹا ہوا. تو جو اعزاء ہیں، اقارب ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے میت کو قبر میں دفن کیا تو چہرہ دکھا کر کپڑا ڈھانک دیا، تو وہ تو ایسا ہی ہے نا. اب جب قبر خود بخود کھل جاتی ہے تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اتنی کھل گئی ہے تو اب کپڑا ہٹا کر ایک مرتبہ دیکھ بھی لیں، سالوں بعد دیکھنا نصیب ہو تو ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ دل میں ٹھنڈ پہنچے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ نے جتنا کھولا ہے اتنا ہی کھلا رہنے دو. لہذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی اپنے کی قبر کھل گئی تو وہ دوبارہ اس کو کپڑا ہٹا کر کفن ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چہرہ خود ہی کھلا ہو تو وہ دیکھنا جائز ہے اس کے لیے۔ تو اس طرح اگر کریں گے تو آپ، چونکہ ہم شریعت سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، تو بسا اوقات ایسا بھی سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ بارش کی وجہ سے کسی کی قبر کھل گئی تو انہوں نے کہا جب کھل گئی ہے تو چلو تمام خاندان والوں کو بلا لیا اور کہا ایک مرتبہ اور زیارت کر لو، ایک مرتبہ اور دیکھ لو، تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو غور طلب ہیں اور وقت کا تقاضا تھا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان باتوں کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنایا جائے، تاکہ اس مہینے میں جہاں ہمارے عقائد کی اصلاح ہو، ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و الم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا اللہ، یہاں جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، اس محفل کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری بیماریاں دور فرما۔ جو تنگیوں میں ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا، ہر ایک کو اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب فرما، جو اولاد کی امید میں ہیں بخیر و عافیت ان کی امید بار آور فرما، نیک اور صالح اولاد کے حصول کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں انہیں دور فرما، ہر ایک کی گود اولاد کے پھول سے مہکتا فرما، ہر ایک کے آنگن میں اولاد کی خوشبو عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو برسرے روزگار ہیں ان کی روزگار میں خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ تیری اطاعت کے کام ہمارے لیے آسان فرما، تجھے ناراض کرنے والے کام سے ہمیں بچنے بچانے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے لیے ہمارا آج بھی اچھا فرما، آئندہ کل بھی اچھا فرما، فقط اپنا فضل و کرم ہم تمام کی زندگی میں عطا فرما، نیک لوگوں کا فیضان ہم تمام کے دلوں پر، ہم تمام کے گھروں پر وارد فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستدعا فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔